الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے اپنا یہ کلام اللہ قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ یہ بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب، اس میں تلاوت کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے، برکت بھی عطا ہوتی ہے، شفا بھی ملتی ہے، علوم کے خزانے بھی اس کے اندر ہیں، اور ایسے ایسے عجائبات ہیں علوم کے اعتبار سے
اور علمی جہاد کے اعتبار سے کہ قیامت تک لوگ اس کے اوپر تحقیق کرتے رہیں گے اور اس کے نئے نئے نکات ایکسپلور کرتے رہیں گے، لیکن اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور نہ ہی یہ پڑھنے سے پرانا ہو سکتا ہے۔ ایک کتاب آپ 10 دفعہ پڑھ لیں، کتنے کی دفعہ پڑھیں گے؟ ایک کتاب ایک دفعہ، نہیں تو دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، 4 دفعہ بس۔ لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو آپ ساری زندگی بار بار پڑھتے رہیں، ہر دفعہ نیا لطف، نئی چاشنی، نئے مفاہیم اور نئے عجائبات سامنے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، اور نہ ہی بار بار پڑھنے سے یہ پرانا ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کتاب نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اور وہ کتاب ہوتی ہے، اس کے اپنے ایک نومنکلیچر ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک فہرست ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک تبویب ہوتی ہے۔ دنیا کے جتنے نارمز ہوتے ہیں کتابوں کے، ان ساری کتابوں کے نارمز کے بالکل برعکس قرآن کے اندر اس طرح سے فہرست بھی کوئی نہیں، اس طرح سے ہمیں اس کے جو عناوین بھی نظر نہیں آتے، جو صورتوں کے نام ہیں وہ نام ہیں، عناوین ہیں، وہ موضوعات نہیں ہیں۔ موضوع کا معنی ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر وہ ساری اسی موضوع پہ ساری چیزیں ہوتی۔ اس کا موضوع تو ہدایت ہے۔ سب سے لمبی سورت البقرہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کی کہانی موجود ہے، یہ موضوع نہیں ہے، یہ صرف نام ہے، عنوان ہے، ٹائٹل۔ موضوع اس کا ہدایت ہی ہے، پورے قرآن کا موضوع ہدایت، اور ہدایت کس طرف؟ اللہ کی توحید کی طرف، اور اللہ کی توحید کی طرف ہدایت دینے کے لیے ساری صورتیں 114 کی 114 صورتیں جن کے عناوین مختلف ہیں لیکن موضوع سب کا ہدایت ہے، شرک کا رد ہے، توحید کی طرف لے کے جانا ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ کریم نے عطا فرمانے کے لیے یہ اپنا کلام نازل کیا۔ جیسے سورہ توبہ کے اندر اور سورہ زمر کے اندر، سورہ زمر کے اندر اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اس قرآن کے اندر 2 باتیں بڑی نمایاں ہیں۔ کتابا متشابہا مثانی، یہ اس کی آیات باہم ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر مشابہت بھی ہے اور اس کے اندر تکرار بھی ہے، اور یہ 2 باتیں ایسی ہیں جو دنیا کا کوئی بھی رائٹر، کوئی بھی لکھنے والا وہ اپنی کتاب کے اندر یہ آنے نہیں دیتا۔ جس کو کلام کے اوپر قدرت حاصل ہوتی ہے، یہ قدرت کلام کے منافی ہے کہ آپ کی کتاب کے اندر یا آپ کے شاہپارہ کے اندر یا آپ کے ادب پارہ کے اندر تکرار ہو، یہ قدرت کلام کے منافی ہے، اور اس کو دنیا والے منافی سمجھتے ہیں۔ لہذا ایک ادیب اور ایک شاعر جب بھی وہ کوئی چیز لاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے اس میں تکرار بھی نہ ہو اور مشابہت بھی نہ ہو۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں مشابہت بھی ہے اور اس میں تکرار بھی ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے لوگ ان دونوں باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، لکھنے والے، رائٹرز، کہ جس کسی کتاب میں مشابہت اور تکرار ہو تو وہ کتاب اپنی تاثیر کھو دیتی ہے، اس کی تاثیر متاثر ہوتی ہے۔ لیکن یہ قرآن کے اندر یہ دونوں باتیں بار بار وہی واقع، بار بار اسی طرح کی آیات، اور نتیجہ کیا ہے؟ اس کے باوجود قرآن کہتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کے باوجود جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اس کے لکھنے والے کا یا صاحب کلام کا رعب دل میں ہوتا ہے، تقشعر منہ جلود، ان کے جو پورے جسم ہیں ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل بھی اور ان کے جسم بھی اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے وہ اللہ کی ہدایت۔
لہذا ہدایت لینے کے لیے یہ قرآن ایک معجزہ ہے جس میں وہ چیزیں جو دنیا والوں کو نظر آتی ہیں، دنیا والوں کو ایک کتاب نظر آتی ہے، کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لوگوں کو یہ کتاب جلد بندی، یہ کاغذوں پہ لکھی ہوئی کتاب نظر آتی۔ یہ اگر آپ کا کاغذوں پہ لکھی ہوئی کتاب ختم کر دیں تو کیا خیال ہے قرآن ختم ہو جائے گا؟ دنیا سے ساری کاپیاں قرآن کی اٹھا لیں، پاکستان سے نہیں، پوری دنیا سے ساری کاپیاں قرآن کی لے کے مصحف سارے ضبط کر لیں، کیا قرآن ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو معجزہ ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ دنیا کو عاجز کر دینے والی چیز ہوتی ہے۔ جو ظاہری اسباب اور طبی قوانین کے خلاف جو خارق عادت ہوتی ہے وہی معجزہ ہوتا ہے، اور جن چیزوں کو ہم پہچان لیں کہ یہ معجزہ ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور معجزہ عاجز کر دینے والی چیز ہوتی ہے کہ انسان اس کے سامنے عاجز آ جاتا ہے، اور کوئی چیز، کوئی قانون، کوئی دنیا کی عقل جو ہے وہ اس کو اپنے پیمانے پر جانچ نہیں سکتی۔ تو اللہ کا کلام معجزہ ہے۔ کسی نبی کو کیسا معجزہ عطا ہوا ہے، کسی نبی کو کیسا معجزہ عطا ہوا ہے، جس طرح کے ماحول تھے اسی طرح کے معجزے عطا ہوئے ہیں۔ کسی کو حسی معجزہ عطا ہوا، جادو کا دور تھا تو جادو سے متعلق موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا ہوا جس نے جادوگروں کو سب کو شکست دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور طب کا دور تھا، ان کو ایسے معجزے عطا ہوئے جنہوں نے طبیبوں کو شکست دے دی۔ دنیا کے اطباء حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ تو ہر دور کے معجزے تھے، اپنے خاص وقت میں آئے، ختم ہو گئے۔ یہ دائمی معجزہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما من الانبیاء نبی، جتنے بھی نبی آئے ہیں نبیوں میں سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ما من الانبیاء نبی، جتنے بھی نبیوں میں سے آئے ہیں، الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر، ہر ایک کو اللہ نے کوئی نہ کوئی ایسی طاقت، کوئی نہ کوئی ایسی خاصیت، کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت یا کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ عطا کیا تھا، آمن علیہ البشر، اس لیے عطا کیا تھا کہ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لائیں۔ ظاہر ہے نشانیاں تو اس لیے ہوتی ہیں، اور کوئی بھی معجزہ جب دکھایا جاتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ پھر بھی کوئی ایمان نہ لا سکے تو یہ اس کا مقدر ہے، یہ اس کی قسمت ہے، اور اس کا کیا ہوا جو اس کی زندگی گزاری ہوئی ہے، اس کا رنگ ڈھنگ جو ہے، اس کا قرآن سے جو تعلق ہے یا کسی بھی معجزے سے تعلق ہے۔ لیکن جو معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لاتا، اللہ اکبر، اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو خود معجزہ مانگا ہوا ہو، ایک تو وہ معجزہ ہے جو اللہ نے عطا کر دیا، اور ایک وہ معجزہ ہے جو آپ نے مانگ کے لیا ہو۔ قوم مانگے کہ یہ ہمیں دے دے، تو جب قوم مانگ کر معجزہ لیتی ہے اور پھر نہیں مانتی تو اس کے اوپر پھر اللہ کا ایسا عذاب آتا ہے کہ وہ تاریخ کا بدترین عذاب ہوتا ہے۔ اس کا ذکر بہت دفعہ آپ میرے سنتے رہتے ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورۃ المائدہ کے اندر ہے کہ جب اللہ سے دعا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے ایک مائدہ اتار دے، ایک دسترخوان اتار دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتار تو میں دوں گا، لیکن پھر اگر کوئی مومن نہ ہوا تو میں اس کے اوپر وہ عذاب نازل کروں گا لا اعذبہ احد من العالمین، جو میں نے جہانوں میں کسی کو عذاب نہیں کیا ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے مانگا کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دیں، ہم سارے مومن بن جائیں گے۔ اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ آیا، اس نے آ کے مجھے یہی کہا کہ اللہ فرماتے ہیں میں سونے کی پہاڑی بنا دیتا ہوں، لیکن اگر پھر بھی کوئی کافر رہا، معجزہ دیکھ کر بھی مومن نہیں بنا، اور وہ معجزہ جو منہ مانگا معجزہ ہے، جنہوں نے مانگا نہ ہو، معجزہ بس عطا ہوا ہو، ان کو کفر کرنے کے باوجود مہلت مل جاتی ہے، اور جنہوں نے مانگا ہو، مانگ کے لیا ہو، ان کو کفر کرنے پر مہلت نہیں ملتی پھر۔ لہذا فرشتے نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں پہاڑی سونے کی بنا دیتا ہوں،
لیکن ایک بات یاد رکھیں، فمن کفر منہم، وہی بات جو سورۃ المائدہ میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائی تھی کہ پھر بھی اگر ان میں سے کوئی کافر رہا، عذبتہ لا اعذب احدا من العالمین، تو اس کو میں وہ عذاب کروں گا جو جہنم میں کبھی کسی کو عذاب نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہہ دیا تھا کہ میں نے نہیں لینی پہاڑی، جہاں عذاب کا امکان ہو نبی وہ نہیں لیتا۔ بہرحال یہ قرآن معجزہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کو معجزہ ملتا رہا، آمن علیہ البشر، اس لیے ملتا رہا کہ لوگ اس کے اوپر ایمان لائیں۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، اور جو مجھے معجزہ عطا ہوا، ہر دور میں مختلف معجزے ہوئے، عصا سام بھی بنا، پہاڑ سے اونٹنی بھی نکلی، اور مردے زندہ بھی ہوئے، کوڑی کو شفا بھی ملی، سب کچھ ہوا، اور سمندر بھی پھٹا، آگ بھی گلزار بنی، لیکن انما کان الذی اوتیت، جو مجھے عطا کیا گیا ہے وہ ایسا معجزہ کوئی نہیں ہے جیسی تاریخ تھی۔ مجھے جو معجزہ ملا ہے وحیاً، مجھے تو یہ وحی اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی ہے، یہ معجزہ عطا ہوا ہے۔ اور اوحاہ اللہ تعالی الی، مجھے معجزہ ایسا عطا ہوا ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے۔ لہذا وہ سارے معجزے اپنے وقت کے تھے، ختم ہو گئے، ہدایت کے لیے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھی پاور ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ کر ایمان لائیں، جادوگر ایمان نہیں لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے سارے، اور ان کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ آمن علیہ البشر۔ لیکن یہ جو دائمی معجزہ ہے قرآن، سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَرْجُو مِنَ اللَّهِ، اب میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، چونکہ مجھے یہ ایسا معجزہ عطا ہوا ہے، نہ تو یہ وقتی ہے نہ یہ حصی ہے، یہ علمی معجزہ ہے، اور نہ ہی ختم ہونے والا ہے، یہ قیامت تک رہے گا۔ اس لیے فرمایا فَأَرْجُو مِنَ اللَّهِ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں ان اکون اکثر تابعا یوم القیامہ، اب مجھے اللہ سے امید ہے کہ قیامت والے دن جتنے پیروکار میرے ہوں گے اتنے کسی نبی کے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ طاقتور معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے جب اہل کفر قرآن کی بے حرمتی کرتے، اور یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ آدمی پوری دنیا میں، آپ کو پتہ ہے اہل مغرب اس صدی کو لاجیکل پازیٹیوزم کی صدی کہتے ہیں، علمی اعتبار سے اس کو لاجیکل پازیٹیوزم کی صدی کہا جاتا ہے۔ لاجیکل پازیٹیوزم کیا ہوتا ہے؟ منطقی اثباتیت، ہر چیز کو آپ منطقی طور پر ثابت کریں۔ بچے آپ کو کہہ دیتے ہیں لاجک نہیں بنتی، ابا جی حکم دیتے ہیں وہ لاجک نہیں بنتی، والدہ صاحبہ کہتی ہیں وہ کہتے ہیں لاجک نہیں بنتی۔ اس لاجک نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے۔ وہ ساری حفظ مراتب، یہاں تو سمعنا و اطعنا کا کلچر تھا کہ اللہ کا حکم آ گیا سر تسلیم خم کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا سر تسلیم خم کرو، اور اس کی ذیل میں والدین کا حکم آ گیا سر تسلیم خم کرو۔ لاجک نہیں، حکم ماننا ہے، سمعنا و اطعنا وقالوا سمعنا و اطعنا۔ ہمارا کلچر تو یہ تھا۔ ہمیں بچے کہتے ہیں ابو جی آپ کو نہیں پتا، اماں جی آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے۔ یہ ہے صدی لاجیکل پازیٹیوزم کی صدی، جہاں ہر چیز کی دلیل، لاجک، منطق، ارسطو کو منطق کا بانی کہا جاتا ہے، اور منطق کیا ہے؟ دلیل دینا، کہ آپ دلیل پیش کریں۔ اندازہ کیجئے وہ مغرب جو دلیل کی بات کرتا ہے، اس علمی معجزے کا جواب یہ دے رہا ہے کہ اس کو نظر آتش کر کے وہ دنیا کو دکھا۔ اس سے بڑی حماقت، اس سے بڑی شکست دنیا کائنات میں نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو مہذب کہنے والا مغرب
اپنے آپ کو منطقی کہنے والا مغرب لاجیکل پوزیٹیوزم کی صدی میں، اور اپنے آپ کو ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کا اور جو اپنی عقل کو بنیاد بنا کر ہر دلیل کا جواب دینے کے لیے تیار بتا کر پھر جب قرآن کی بات آتی ہے تو کوئی جواب نہیں بن پاتا، تو کچھ بھی جواب نہیں بن پاتا، تو وہ قرآن کو نظر آتش کر کے وہ اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرتے ہیں۔ اس سے ان کی علمیت کا پول بھی کھلتا ہے، ان کی تہذیب کا پول بھی کھلتا ہے، ان کے پڑھے لکھے ہونے کا اور ان کی علمیت کا پول بھی کھلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پلے مغرب جو کچھ کہتا ہے عملاً اس کے خلاف کرتا ہے، ان کی اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی پھر بھی۔ اور یہ ایک واقعہ ہو تو ہم کہیں کہ ان کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، ہو سکتی نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، قرآن کی بے حرمتی ہر دور میں ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی ہر دور میں ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ قرآن کا مقابلہ وہ کر سکتے ہیں یا نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ وہ کر سکتے ہیں، نہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مقابلے میں کوئی ہستی نظر آتی، نہ ان کی ہستی کے مقابلے کی دنیا کائنات میں کوئی ہستی، نہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں دنیا کائنات میں کوئی کلام۔ جب ان دونوں دلیلوں کا وہ جواب نہیں دے پاتے، اللہ اکبر، جب ان دونوں دلیلوں کا جواب نہیں دے پاتے تو ہمیشہ سے ان کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور یا وہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اور یہ دراصل کیا ہے؟ دراصل یہ شکست تسلیم کی ہوئی ہے، دراصل یہ شکست تسلیم کرنے کا ایک اظہار ہے، وہ اپنے طرف سے اپنے آپ کو برتر جتلاتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو جلا کے برتری جتلائی ہے۔ بھئی قرآن تو اللہ کا کلام ہے، تمہارے جلانے سے اس کو کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ان کی طرف ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کر کے آپ اگر چاند کی طرف تھوکیں گے تو چاند کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چہرہ آپ کا گدلا ہوگا۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں دراصل آپ اپنے خبث باطن کا اظہار کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ کوئی ایسی ناگوار ناروا بات سنی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو بہت دکھی دل کے ساتھ آئے، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ راوی کہتا ہے کأنہ سمع شیئا، جیسے کوئی چیز سن کے آئے تھے، ناگوار بات سن کے آئے تھے، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو گئے، فقام علی الممبر، ممبر پہ کھڑے ہوئے، قال من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کہتے ہیں انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یہاں آپ کی حیثیت رسالت وہ موضوع نہیں تھا، موضوع یہ تھا کہ وہ بدبخت شان میں ہرزہ سرائی کیوں کرتے ہیں، یہ موضوع تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا آپ ظاہر ہے اللہ کے رسول تھے، رسول ہیں، اور قیامت تک رہیں گے، آپ کے بعد کوئی رسول نبی کوئی ذلی بروزی نہیں ہے، قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت چلے گی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ ان کو تکلیف کیا ہے، ان کو مسئلہ کیا ہے، جو ہرزہ سرائی کرتے ہیں، جو بے حرمتی کرتے ہیں، ان کو تکلیف کیا ہے۔ لہذا فرمایا کہ انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا فرمائیں، فجعلنی فی خیرہم، مجھے اللہ تعالیٰ نے کائنات کا بہترین مقام عطا فرمایا۔ پھر اللہ نے لوگوں ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے لوگوں کے دو حصے بنا دیے، فجعلنی فی خیرہم فرقتا، مجھے اس گروہ میں رکھا جو کائنات کا بہترین گروہ تھا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر لوگوں کے اللہ نے قبیلے بنا دیے، فجعلنی فی خیرہم قبیلتا، مجھے اس قبیلے میں رکھا جو کائنات کا بہترین قبیلہ تھا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ نے چھوٹے چھوٹے گھرانے بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتا، مجھے اس گھرانے میں رکھا جو کائنات کا بہترین گھرانہ ہے۔ فرمایا فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَأَنَا خَيْرُهُمْ بَيْتًا، میں ساری کائنات کے گھرانوں سے بہترین گھرانہ ہے میرا، اور ساری کائنات کی ذاتوں سے بہترین ذات ہے میری۔
اب اس جیسی ذات وہ لا نہیں سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں، آپ کی ذات جیسی کوئی ذات ممکن نہیں، لہذا وہ ہرزہ سرائی کر کے اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کر، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ اور کرتے کیوں ہیں؟ یہ اسلام کا ڈر، اسلام سے مرعوبیت، مقابلہ کرنے کی خواہش، مقابلہ کر کے اسلام کو مغلوب کرنے اور اسلام کو مرعوب کرنے کی خواہش، وہ جب کسی اور طرح سے کامیابی نہیں ہوتی تو نتیجتاً وہ بے حرمتی کر کے قرآن کی، بے حرمتی کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کر کے، قرآن کی شان میں ہرزہ سرائی کر کے وہ اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی۔ اس کو جدید اصطلاح میں کہتے ہیں اسلاموفوبیا، سنا ہوگا آپ نے۔ اسلاموفوبیا کا مطلب ہے اسلام سے ڈرنا۔ ہم مسلمانوں نے، ظاہر ہے ڈرتا تو مغرب ہے، ڈرتا تو کافر ہے، ہم مسلمانوں نے اسلاموفوبیا پہ بہت لکھا اور بہت پڑھا، اور ہم نے کتابیں لکھی اس کے اوپر، ہم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے قابل و قبول بنائیں، جدید دور کے تقاضوں کو پورا کریں تاکہ مغرب کے اندر اسلاموفوبیا ختم ہو سکے۔ آپ دیکھیں جتنی اسلاموفوبیا پر کتابیں لکھی ہیں، جتنے پروگرام، جتنی کانفرنسز ہوتی ہیں، سب میں یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں اپنے آپ کو دنیا کے مطابق بناؤ تاکہ اسلاموفوبیا کے اندر کمی آ سکے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ جو لوگ، جن کا خمیر اسلام دشمنی سے اٹھا ہے، جن کا خمیر اسلام دشمنی سے اٹھا ہے، ان میں اسلاموفوبیا کبھی کیسے ختم ہو سکتا؟ آپ کیسے ختم کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب کافروں کے دلوں میں آپ کی دہشت پیدا ہو جائے گی، کافر آپ سے ڈریں گے۔ ظاہر ہے آپ کو ترقی نصیب ہوگی تو کافر تو ڈریں گے، آپ کو عروج ملے گا، آپ کو کامیابی ملے گی، اسلام دنیا میں پھیلتا جائے گا، مسلمان زیادہ ہوتے جائیں گے، مسلمان بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے، مسلمان ترقی کریں گے، تو اسلاموفوبیا کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا۔ یہ آپ ان سے پوچھ لیں۔ ایک کتاب ہے فلپ شاف کی، ہسٹری آف دا کرسچن چرچ، اس کتاب 8 جلدوں کی کتاب ہے، 19ویں صدی میں لکھی گئی۔ اس کتاب کا جو رائٹر ہے فلپ شاف، یہ کسی مسلمان نے نہیں لکھا، انہوں نے وجہ بتائی ہے۔ اس میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کی 4تھی جلد میں وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے جو مسلمان ہے، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ یہ سارے علاقوں کے لیے اور ہر طرح کے ماحول کے لیے قابل قبول ہو۔ یہ اسلام جو ہے یہ تو صرف عیسائیت کے اندر، کیونکہ وہ عیسائیت کے لیے برتری جتانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے صرف عیسائیت کے اندر یہ ٹینڈنسی موجود ہے کہ وہ ہر جگہ کے ہر ماحول کے مطابق پنپ سکتی ہے، جبکہ اسلام یہ صرف نیم مہذب لوگوں کا دین ہے، صحرائی لوگوں کا دین ہے، صرف صحرا میں چل سکتا ہے، جنگلوں میں چل سکتا ہے۔ کبھی یہ جو ان کے خیال میں نام نہاد مہذب یا جو شہری علاقہ ہے، ان کے خیال میں وہاں یہ پنپ نہیں سکتا، یہ چل نہیں سکتا، لہذا ان کے خیال ہے ایرانی ہوں یا عرب ہوں یا ترک ہوں، یہ سب صحرائی نیم مہذب لوگ ہیں، وہاں اسلام نے ترقی کی ہے۔ البتہ ترکی کو وہ کہتا ہے کہ ترکوں نے استنبول کے اندر، کیونکہ وہ یورپ میں شامل ہے، لہذا وہ کہتے ہیں وہاں یہ زیادہ دیر پنپ نہیں سکتا، کچھ دیر ہی گزرے گی کہ استنبول سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کا خیال یہ ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کے شعور میں ترقی ہوگی، اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ امید رکھتا ہے اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو اسلام ختم ہوا؟ اسلام بڑھا۔ اسلام صرف پاکستان یا ایشیا یا ایرانیوں، ترکوں اور افریقیوں میں نہیں بڑھا، اسلام یورپ اور امریکہ کے اندر
جس کو اللہ نے شعور عطا کیا ہے، جتنی تیزی سے اسلام یورپ اور امریکہ کے اندر اور مغرب کے اندر پھیل رہا ہے، کوئی اور دین نہیں پھیل رہا۔ ان کو تکلیف ہی نہ ہو، وہ اپنی تکلیف کا اظہار کرتے۔ تکلیف کا اظہار کیسے کریں؟ انہوں نے اسی طرح اظہار کرنا ہے۔ اور سن لیجئے، آپ جس طرح کے مرضی اچھے بن جائیں، آپ تو ویسے ہی مسلمان ہیں، آپ تو ویسے بھی گورے نہیں ہیں، آپ کی تو سکن بھی مختلف ہے، آپ تو ہیں بھی بقول ان کے تھرڈ ورلڈ سے، آپ جتنے مرضی اچھے بن جائیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ عبداللہ کوئلیم، جس کا اصل نام ولیم ہنری کوئلیم تھا، یہ یورپ کا سب سے پہلا مسلمان، یوکے کے اندر سب سے پہلا مسلمان، جو 1856 میں پیدا ہوا۔ 1889 کے اندر اس نے اسلام قبول کیا، اس لیے کہ وہ موراکو کا اس کا چکر لگا تھا، سیاح تھا، گھومتا پھرتا رہتا تھا، موراکو میں گیا، اسلام سے تعارف ہوا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پہلی مسجد، پہلا اسلامی سینٹر یوکے کے اندر وہ بنانے والا وہ ولیم ہنری کوئلیم تھا، اس نے اپنا نام بدل کے عبداللہ کوئلیم رکھ لیا۔ وہ پہلا مسلمان۔ لیکن یہ سافٹ مذہب رکھنے والا، سافٹ امیج رکھنے والا یورپ، یہ ہمیں تہذیب سکھانے والا یورپ، یہ قرآن کو جلا کر دلیل کے میدان میں ہار جانے والا یورپ۔ آپ تاریخ پڑھیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ یہ انٹرنیٹ کے بڑے شوقین ہیں، آج ہی جا کے سرچ کیجئے گا ولیم ہنری کوئلیم یا عبداللہ کوئلیم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ اس کو اس طرح عرصہ حیات تنگ کیا، کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پر یا اس کے سینٹر سے پڑھ کر 600 لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ان کو برداشت نہیں تھا۔ اس نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، نہ وہ باہر سے تھا، ان کے اندر سے تھا، گورا تھا، وہاں پلا بڑھا۔ لیکن اسلام کے خلاف دشمنی وہ کیسے ختم کی جا سکتی؟ ان کو ازل سے ہم بدعوکم اول مرہ، قرآن کہتا ہے یہ دشمنی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، ہم نے نہیں شروع کی، یہ دشمنی ان کی طرف سے ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ اس بیچارے کو انہوں نے وہاں رہنے نہیں دیا، ملک بدر ہو گیا، وہ جا کے باقی کی زندگی اس نے ترکی میں گزاری۔ پھر وہ ترکی سے واپس آیا، کہتے ہیں کہ پھر وہ نام بدل کر لندن میں آ کے اس نے قیام کیا، کیونکہ یورپ والے اس کو رہنے نہیں دیتے تھے۔ قصور کیا تھا؟ وہ مسلمان تھا۔ قصور کیا تھا؟ اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ قصور کیا تھا؟ وہ قرآن پڑھنے والا تھا۔ قصور کیا تھا؟ وہ انسانیت کو انسانیت کا درس دیتا تھا۔ وہ قصور کیا تھا؟ وہ انسانیت کو خیر خواہی سکھاتا تھا۔ اور اس قصور کی بنا پر اس کو وہاں رہنے نہیں دیا گیا۔ اور آپ دیکھیں ویکیپیڈیا کے اوپر آج ولیم ہنری کوئلیم کے عبداللہ کوئلیم کے علاوہ 3 نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بیچارہ نام بدل بدل کر رہتا رہا اور بالآخر اس کی موت واقع ہوئی تو لندن میں ہوئی۔ وہ اپنے اوریجنل سینٹر لیورپول میں جا نہیں سکا دوبارہ، کیونکہ لوگ اس کو پہچان لیں گے، اور پہچان لیں گے تو پھر اس کے خلاف ہو جائے۔ تو بھائی اس مغرب کو یا اس اسلام دشمن عناصر کو، وہ مغرب کے ہوں یا مشرق کے ہوں، جن کا کام ہی اسلام دشمنی ہے، آپ ان کے دلوں سے اسلام کا خوف ختم نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن جلانے والے کو پتا ہوتا کہ اس قرآن کے اندر میرے حقوق کا تذکرہ بھی ہے، قرآن نے اس میں عیسائیوں اور یہودیوں کے حقوق کی بھی بات کی ہے، اگر اس کو پتا ہوتا تو وہ کبھی یہ حرکت نہ کرتا۔ عربی میں کہتے ہیں الناس اعداء لما جہلوا، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ دنیا بے خبری کی موت مر رہی ہے، یہ بے خبری کا شاخسانہ ہے۔ ان کو قرآن پڑھانے والے قیامت والے دن پکڑے جائیں گے، جنہوں نے ان کو قرآن پڑھانا تھا، جنہوں نے ان کو بتانا تھا کہ قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اور آپ آئے روز یہ واقعات سوشل میڈیا کے اوپر پڑھتے رہتے ہیں کہ جتنے مرضی بڑے دشمن ہوں اسلام کے، جب انہوں نے قرآن پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت نصیب فرما دی۔ ان کو قرآن پڑھنے کو دیں،
اور پھر مسلمان احتجاج کرنے والے، شکر ہے اب تو کسی حد تک ہمارا شعور ڈیولپ ہو گیا، وگرنہ خاکے کسی اور ملک میں بنتے تھے، نقصان ہم جلوس جلسے کر کے اپنا کرتے تھے، یہاں کی جائیدادیں جلاتے تھے، پراپرٹیز کا نقصان کرتے تھے۔ شکر ہے اب احتجاج کا وہ طریقہ تو ختم ہوا، لیکن قرآن کی صرف بے حرمتی یہ نہیں ہے کہ کوئی بدبخت اٹھے اور قرآن کو جلا دے۔ قرآن کی بے حرمتی یہ بھی ہے کہ قرآن ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے ہدایت لینے کے لیے، اور ہم اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ قرآن ہمیں اللہ نے عطا فرمایا کہ ہم اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس کو زندگی کے اندر داخل کریں۔ ہم نے قرآن کو زندگیوں سے نکال کر الماریوں کے اوپر رکھ دیا، جزدان میں ڈال کر۔ یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فرقان کے اندر فرمایا، وقال النبی وقال الرسول، اللہ کے رسول قیامت والے دن اللہ کے دربار میں استغاثہ پیش کریں گے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ احتجاج کے لیے تو سب نکل آتے ہیں، ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، قرآن فہمی، قرآن کے ساتھ زندگی کو جوڑ لینا اور قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لینا، اس کی ہماری زندگی میں کتنی کوشش ہے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پورا پاکستان نہیں، پورا عالم اسلام اس گھناؤنی سازش اور اس احمقانہ کاوش اور قرآن کو جلانے کی جو مذموم کوشش ہے، اس کے نتیجے میں پورا عالم اسلام قرآن سے جڑ جائے، اس سے بڑی ان کو اس دشمنی کے اندر اور زیادہ تکلیف کسی اور چیز کی نہیں ہو سکتی۔ ہم جتنا قرآن سے جڑیں گے، جتنا قرآن کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں گے، اسلام ترقی کرے گا اور یہ اپنی موت خود مرتے چلے جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تک دنیا میں ایک بھی کافر زندہ ہے، اس کافر کی ہدایت کے بارے میں سوچنا اور اس کی فکر کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ان تک قرآن اگر ان کی زبان میں نہیں پہنچا، ان کو نہیں سمجھایا گیا، تو قیامت والے دن وہ لوگ پکڑے جائیں گے جو اس بات کے ذمہ دار تھے۔ لہذا خود بھی قرآن سے جڑیں، اور پورے عالم اسلام کے لوگ جو سویڈن کے اندر جتنے مسلمان موجود ہیں اور ان غیر ملکوں کے اندر جتنے مسلمان موجود ہیں، ویسے تو مسلمان کی زندگی اس کے علاوہ اس کی زندگی کا جواز ہے ہی نہیں۔ مسلمان کی زندگی کا کوئی جواز نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کرتا ہو۔ کسی بھی ملک میں، چاہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں چاہے سعودیہ میں رہتے ہیں، ہماری زندگی کا بھی کوئی جواز نہیں ہے جب تک ہم اللہ کے دین کے لیے کوشش نہ کر رہے ہیں۔ واحد جواز ہم اللہ کے دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو داخل کرنے کے لیے، اپنے اہل خانہ کی زندگی میں دین کو داخل کرنے کے لیے اور معاشرے میں دین کی ترویج کے لیے کوشش کر رہے ہوں، یہ واحد جواز ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو مغرب کے اندر رہتے ہیں، ان کو چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ کلیکٹیو کوشش کریں، خود بھی قرآن سے جڑیں، لوگوں کو قرآن سے جوڑیں، اور یہ جو لوگ قرآن دشمنی اور اسلام دشمنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ملوث ہیں، ہم سب ان کی ہدایت کی دعا بھی کریں اور ان تک قرآن کی تعلیمات بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مثبت رویہ رکھنے کی اور قرآن سے جڑ کر خالص مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔